إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ زیادہ تر لوگوں نے اس حق کو ماننے سے انکار کیا اور چند ایک لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوئے۔ انہی لوگوں کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، پہل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کو غالب کرنے کے مشن پر چل پڑے۔ ان کو مکہ میں رہنا اور زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا، اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ہجرت کی اجازت ملی تو پہلے تو انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی ہجرت کرنے کی اجازت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ مجھے کھجوروں والی زمین جو کالے پتھروں کے بیچ میں واقع ہے وہاں پر دکھایا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یعنی مدینہ، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجازت ملنے کے بعد صحابہ کرام نے مدینہ کا رخ کیا اور مدینہ منورہ آ کر انہوں نے ایسے حمایتی پائے، ایسے ساتھی جنہوں نے ان کو اپنے گھر پیش کیے، ان کے دفاع کے لیے اپنی جانیں پیش کی، اپنا مال ان کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ زین العابدین اور اسی طرح
زید ابن علی ابن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان دونوں سے یہ بات نقل ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور ان کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے۔ تو زید ابن علی رحمہ اللہ انہوں نے اس آدمی سے سوال کیا کہ کیا جن لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، سورۃ الحشر میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن کو اپنے گھر بار سے نکالا گیا اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر گھر بھی چھوڑ گئے، اپنے اہل عیال کو بھی چھوڑ گئے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں، کیا آپ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے؟ اس اعتراض کرنے والے نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا پھر دوسرے طبقے کا ذکر اللہ نے کیا ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ جو ان سے پہلے انہوں نے جگہ تیار کر لی، گھر تیار کیا، اور ایمان انہوں نے اپنا مضبوط کیا، اور جو ان کی طرف ہجرت کرنے والے تھے ان ہجرت کرنے والوں کو انہوں نے جگہ دی، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود بھوک اور پیاس کے شکار ہوں، خود بھوکے رہ کر ان مہاجرین کو کھلاتے ہیں۔ یہ لوگ جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے، کیا آپ کا شمار ان میں سے ہے؟ اس اعتراض کرنے والے نے کہا کہ نہیں، ان میں سے بھی میرا شمار نہیں ہے۔ پھر زید ابن علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ پھر تیسرا طبقہ جن کا اللہ نے ذکر کیا، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، وہ لوگ جو ان دونوں گروہوں کے بعد آئے ہیں، مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، گھر بار چھوڑ کے، اپنی زمین چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں قربان کر کے اپنا ایمان بچانے کے لیے، نبی کی مدد کرنے کے لیے وہ مکہ سے مدینہ پہنچے، آپ کا شمار ان میں سے بھی نہیں ہے۔ جو مدینہ میں رہ کر آنے والوں کی مدد کرتے رہیں، ان پر اپنا مال نچھاور کرتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے لیے جگہ فراہم کی، آپ کا شمار ان میں سے بھی نہیں ہے، تو پھر شاید آپ کا شمار تیسرے لوگوں میں سے ہو۔ وہ کیا ہے؟ جو ان دونوں کے بعد آنے والے، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں ان کو بھی بخش دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں کینہ اور حسد نہ ڈالنا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بہت ہی رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ آپ کا شمار ان میں سے بھی نہیں ہے، یعنی نہ مہاجرین میں سے، ایمان لانے میں سبقت کرنے والوں میں سے، نہ ان مہاجرین کو جگہ فراہم کرنے والوں میں سے، اور نہ بعد میں آ کر ان کے لیے دعا کرنے والوں میں سے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا کے بجائے اعتراض کرتے ہیں، دعا کے بجائے لعنت بیچتے ہیں، دعا کے بجائے برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ کا شمار ان تینوں میں سے کسی ایک طبقے کے اندر نہیں ہے، اور یہ تینوں لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے ہاں ان کی کچھ جگہ اور مقام ہے، تو آپ کس مقام پر ہیں؟ یعنی یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یا تو آپ کا شمار پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے ہوگا، جن میں سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر اور اس کے علاوہ اور کئی صحابہ کرام، یا ان میں سے ہوگا جو اوس اور خزرج کے لوگ، مدینہ کے رہنے والے، ان کو جگہ فراہم کرنے والے تھے،
ان میں سے بھی آپ کا شمار نہیں ہے، تو پھر آپ کا شمار ان میں سے ہونا چاہیے جو بعد میں قیامت تک کے آنے والے مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل میں ان گزشتہ مسلمانوں کے لیے محبت ہے، ان کے لیے ہمدردی ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور تو ایسا ظالم انسان ہے کہ نہ ان پاکیزہ لوگوں میں تیرا شمار ہے اور نہ بعد میں آنے والوں میں سے جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان میں سے تیرا شمار ہے، تو تیرا شمار ایمان والوں میں سے ہو نہیں سکتا۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے دو طبقے ہیں، ایک وہ لوگ جو ہجرت کرنے والے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو انصار ہیں، جگہ دینے والے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں اور بعد میں آنے والے بھی آتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ان گزشتہ انصار اور مہاجرین دونوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سے خصوصی طور پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ان کے لیے صاف رکھے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ محرم کا مہینہ جیسے شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اس شہر نافرسان جیسے ملک میں جہاں کسی کے منہ کا لگام نہیں ہوتا، کوئی قانون بھی حرکت میں نہیں آتا کہ ایسے ظالموں کو گرفت میں لے لے جو پاک باز ہستیوں کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، اور بنیاد کس چیز کو بناتے ہیں؟ واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے آڑ میں جو کچھ اس ملک میں ان دنوں میں کیا جاتا ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس۔ اصل ایک بہت بڑی سازش، اور اس سازش کے پیچھے کون ہے؟ یہودی، جنہوں نے ہر دور میں انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کرنے والے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کا گھیراؤ کرنے والے، جب اللہ نے ان کو بچایا اور تو اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دعوت دی، کھانا بنایا، بکرے کی دستی بنائی، اس کے اندر زہر ملایا آپ کو قتل کرنے کی کوشش کے لیے، ایک دفعہ آپ کو صلح کے لیے بلایا اور ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور اس گھر کے چھت پر سے ایک بہت بڑا پتھر، چکی کا پاٹ گرانے کی کوشش کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ وہ ظالم لوگ تھے جو انبیاء کو قتل کرنے میں کوئی آسرا نہیں کرتے تھے، اور یہی لوگ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کرنے کی کوشش کی، اس کوشش میں ناکام ہوئے، پھر بعد میں صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، اس کوشش میں ناکام ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام اہل ایمان، اہل اسلام متفق تھے۔ ان کے بعد انہوں نے خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اسلام کا جھنڈا بہت دور دور تک کے علاقوں میں لہرایا، اور ان ظالموں کو سیدنا عمر سے بہت زیادہ دشمنی تھی، کیونکہ اسلام کے لیے بڑے متحرک تھے۔ ان کو اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں فتنوں کا ذکر کیا تھا، اور ان فتنوں کے بارے میں فرمایا تھا، جب عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ آپ نے فتنوں کے بارے میں حدیث سنی ہے، ذرا مجھے بتائیے، تو حذیفہ نے کہا کہ آپ کو اس فتنے سے کیا ہے؟ ان فتنوں کے آگے ایک دروازہ ہے۔ عمر نے پوچھا وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ کہا دروازہ ٹوٹے گا۔ عمر نے کہا جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو اس کو دوبارہ بند کرنے کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ اور یہ دروازہ کون تھے؟ یہ سیدنا عمر تھے۔
یہ ان فتنوں کے آگے ایک دروازے کی حیثیت سے تھے، اور اس دروازے کو جب فجر کی نماز میں قرات کرتے ہوئے قیام کی حالت میں ابو لولو فیروز مجوسی نے، جس کا آج بھی ایران میں مزار موجود ہے، اس کو عزت اور تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ سیدنا عمر کے قاتل، اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کے دوران زخمی کر دیا، اور بعد میں اس زخم سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور شہید ہوئے۔ اور شہادت کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے۔ احد پہاڑ پر ایک زلزلہ آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسکن احد، احد رک جا، تھم جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدین، آپ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق ابو بکر اور دو شہید کون تھے؟ ایک عمر اور ایک عثمان رضی اللہ عنہما۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا، فتنوں کے آگے جو بند تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتنوں نے سر اٹھایا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اسلام کا کٹر دشمن تھا، لیکن بعد میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور ایک شوشہ چھوڑا کہ بھائی جو اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے جو اہل بیت کے لوگ ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور قانون یہ ہے کہ جو قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو، خاندان کا فرد ہو، وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ کر کے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو غاصب کہا کہ انہوں نے غصب کیا ہے، حکومت پر قبضہ کیا ہے اور علی کو پیچھے چھوڑا ہے، جبکہ یہ وہ علی ہیں جو ابو بکر کے دور میں، ان کی قیادت میں، ابو بکر کے فوج میں میدان جہاد میں لڑتے ہیں۔ بنو حنیفہ قبیلہ، یمامہ کے لوگ، مسیلمۃ الکذاب، نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اس کے خلاف لڑنے کے لیے جس لشکر کو سیدنا ابو بکر نے بھیجا ہے، اس لشکر کے اندر یہ بھی موجود ہے، کون؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں اس ظالم عبداللہ ابن سبا نے دعویٰ کیا تھا کہ خلافت کے حقدار یہ ہے۔ وہ خلافت کے حقدار اگر اپنے آپ کو سمجھتے تو ابو بکر کی قیادت میں جہاد کے لیے نہ جاتے، اور اسی جہاد میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ ان میں سے لونڈیاں گرفت میں آئی، ان لونڈیوں میں سے الحنفیہ ایک لونڈی تھی، جس سے علی بن ابی طالب کا ایک بیٹا محمد بن الحنفیہ پیدا ہے۔ محمد بن الحنفیہ، یہ محمد بن الحنفیہ کون ہے؟ یہ اس بنو حنیفہ قبیلے کی لونڈی کا بیٹا ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور بعد میں یہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں۔ محمد بن الحنفیہ معروف امام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، علی رضی اللہ عنہ نے پھر ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قاضی القضات کے عہدے پر ہیں۔ اگر یہ خلافت کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تو کبھی بھی عہدہ قبول نہ کرتے، اور یہ کہتے کہ بھائی میں تو آپ کی جگہ ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں کہا۔ پھر جب عثمان کی خلافت کا دور آیا تو عبداللہ ابن سبا یہودی، اور جو اس نے لوگوں کی ذہن سازی کر لی تھی، سادہ لوگ مسلمان بھی ساتھ ملائے تھے، اس نے شوشہ چھوڑا کہ یہ جو عثمان ہے، عثمان نے جگہ جگہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں، اور ان کے جو رشتہ دار اور عہدے دار ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں، وہ اسلامی احکامات میں سستی کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک معاویہ کے بارے میں بہت جھوٹے پروپیگنڈے کیے، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے پہلے سیدنا عمر کے دور میں سیدنا معاویہ شام کے گورنر اور والی بنے تھے، لیکن یہ پروپیگنڈے اتنے مضبوط ہوئے، جھوٹی خبریں اتنی زیادہ زور اور شور سے پھیلائی گئی کہ بہت سارے مسلمان
ان کو بھی اس پروپیگنڈے نے متاثر کیا، اور آخر کار ہوا یہ کہ مصر سے، کوفہ سے، دیگر شہروں سے حج کے دنوں میں جب مدینہ خالی ہے، صحابہ کرام مکہ گئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، مدینہ کا گھیراؤ کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کے اندر محصور کیا۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حسن اور حسین کو کہتے ہیں جاؤ اپنے چچا کے دفاع کے لیے تلواریں نکال کے ان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، تمہاری جانیں چلی جائے لیکن تمہیں کراس کر کے کوئی عثمان کے دروازے تک نہ پہنچے۔ یہ محبت ہے آپس میں، اپنے لخت جگر کو بیچتے ہیں تلواریں دے کے کہ جاؤ عثمان کے دروازوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن وہ ظالم بلوائی وہ آ کے عثمان کے گھر کے پچھلے دیوار کو پلانگتے ہوئے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور جب دروازے پر ان کو جانے کا موقع نہیں ملا، دیوار کو پلانگتے ہوئے گئے اور وہاں عثمان رضی اللہ عنہ پر وار کیا، ان کی داڑھی کو پکڑ کے تلوار کے وار کیے، ان کی بیوی بچانے کے لیے آئی، ان کی انگلیاں کاٹ دی جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور اپنے گھر کے اندر اپنے مسند خلافت پر مدینہ منورہ جو دار الخلافہ ہے وہیں پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو وقت کے خلیفہ تھے ان کو ان بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ اور شہید کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی تھی، آپ نے فرمایا تھا عثمان آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، لوگ وہ قمیص آپ سے اتروانا چاہیں گے لیکن آپ نے اس قمیص کو اترنے نہیں دینا۔ اور وہ قمیص کیا ہے؟ یہ خلافت کی قمیص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ سے کہا تھا کہ رک جا احد، تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہے، ایک شہید عمر اور ایک شہید عثمان۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہی بلوائی لوگ آ کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس وقت بڑے ہیں، آپ ہم سے بیعت لے لے، آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے امیر اور خلیفہ ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں خلافت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں، میں آپ سے بیعت لوں، سارا الزام میرے اوپر آئے گا کہ خلافت لینے کے لیے انہوں نے عثمان کو قتل کروایا، لہذا میں اس الزام سے بہت ڈرتا ہوں، آپ کسی اور کو اپنا خلیفہ بناؤ۔ یہ لوگ گئے طلحہ کے پاس، زبیر کے پاس، لیکن کوئی اس خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ حالات قابو سے باہر ہیں، کنٹرول سے باہر ہیں، بلوائیوں کا قبضہ ہے، ہائی جیک کرنے کے لیے پورے مدینے میں وہ زور شور سے موجود ہیں۔ پھر یہ لوگ آئے، کوئی تیار نہ ہوا تو علی رضی اللہ عنہ کے سامنے تلواریں نکالی، کہا اگر آپ خلافت کے لیے تیار نہیں ہوتے، بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر اس تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ کو بھی قتل کریں گے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی سرکردہ لوگ موجود ہیں سب کو قتل کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ مجبور ہوئے کہ یہ اتنا بڑا قتل عام ہوگا، خلافت کے لیے تیار ہوئے۔ اب یہاں پر خلافت کے لیے انہوں نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ ادھر شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ گورنر تھے، ان کے پاس ان کی بہن جو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی ان کی انگلیاں پہنچ گئی، کٹی ہوئی انگلیاں۔ اب اپنی بہن کی انگلیاں دیکھ کر اور حاکم وقت کے شہادت کی خبر سن کر ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پیغام بھیجا علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلافت کے لیے بیعت لینے کو تیار ہیں، تو آپ سے ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ خلافت کے لیے اپنے آپ کو حقدار اور مناسب سمجھتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ بیعت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ جو عثمان کے قاتل ہیں جب تک ان کا بدلہ لے کے نہیں دیں گے، ان سے قصاص نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک مطالبہ تھا، اور وہ مطالبہ اس کا حق بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ جس خلیفہ کے یہ گورنر ہیں اس خلیفہ کو قتل کیا گیا، اب گورنر حق رکھتا ہے کہ اپنے خلیفہ کے بارے میں پوچھے۔
پھر اپنی بہن کی انگلیاں دیکھ کر اللہ نے اجازت دی ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانا فی القتل، ہم نے اس مقتول کے وارث کے لیے قتل کرنے کا حق رکھا ہے۔ اب حق تھا اس لیے مطالبہ کیا، لیکن دوسرے طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، نہج البلاغہ جو شیعہ کے ہاں بڑی معتبر کتاب ہے اور یہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ موجود ہے۔ وہ کوفہ والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں، میرا اور معاویہ کا آپس میں جو اختلاف ہے یہ اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے، اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے۔ وہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی نماز پڑھنے والا ہے، میں بھی نماز پڑھنے والا، وہ بھی قبلے کی طرف منہ کرنے والا، میں بھی قبلے کی طرف منہ کرنے والا، صرف ہمارا اختلاف عثمان کے خون کے بارے میں ہے۔ وہ میرے اوپر اس خون کا الزام لگا رہے ہیں اور میرا رب جانتا ہے کہ میں اس خون سے بری ہوں۔ یہی اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کو لے کے آپس میں جنگ جمل، جنگ صفین اور اس کے علاوہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن اصل ان لڑائیوں کے پیچھے کون تھے؟ عبداللہ ابن سبا۔ میں جو آج عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم جھوٹی خبروں کے پیچھے نہ پڑیں۔ اس وقت واقعہ کربلا اخبارات میں پڑھ لے، ٹی وی چینلز پر سن لے، کتابچے پڑھ لے، مجالس میں سن لے، 95% جھوٹ اور 5% شاید کوئی سچی بات آپ کو سننے کو ملے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا حقیقی راوی کوئی مل نہیں رہا۔ حسین رضی اللہ عنہ جس مقام پر شہید ہوئے، ان کے ساتھ ان کے فیملی کے 72 لوگ، 72 کی تعداد میں جو شہداء ہیں، ان کے علاوہ جو بچنے والے یا تو خواتین ہیں جو خیموں کے اندر تھی، اور یا زین العابدین جو اس وقت شیعہ کتابوں کے مطابق وہ چھوٹے بچے تھے، بیمار تھے، وہ بھی خیمے میں تھے۔ عینی شاہد کوئی نہیں، یا تو کئی سال بعد کتابیں لکھنے والے جیسے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات اس میں بہت زیادہ ملاوٹ کی گئی ہے، اور جو اصل بلانے والے تھے، جو خط لکھ کر اور اپنے حمایت کی یقین دہانی کرانے والے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ دشمن کے صفوں میں، وہ قتل کرنے والے۔ یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس کا پس منظر سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما کی آپس میں لڑائی ہے، آپس میں کوئی نفرت نہیں، آپس میں کوئی دشمنی نہیں، کسی نے دوسرے پر کافر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ جہاں پر علی نے معاویہ کے قتل کی خواہش ظاہر کی ہو یا معاویہ نے علی کے قتل کی خواہش ظاہر کی ہو، ایسا نہیں۔ دونوں کا ایک مطالبہ تھا۔ علی کا مطالبہ تھا کہ آپ بیعت کر لے، خلافت کو تسلیم کر لے، معاملات کنٹرول ہوں گے تو ہم قصاص لیں گے، قاتلوں کو پکڑیں گے عثمان کے۔ لیکن معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ قاتلوں کو پکڑ نہیں سکتے، قصاص لے کے دے نہیں سکتے، تو آپ کس بات پر اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں؟ دونوں حق پر ہیں، اور دونوں کے حق ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گواہ ہے۔ آپ نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی، فرمایا ایک گروہ نکلے گا خارجیوں کا، خوارج کا ایک گروہ۔ کب نکلے گا؟ فرمایا جب میری امت کے دو بڑے گروہ آپس میں ملیں گے، آپس میں ان کی صلح ہوگی، اس وقت ان میں سے ایک تیسرا گروہ خوارج کا نکلے گا۔ اور ان کے ساتھ لڑنے والا کون ہوگا؟ فرمایا اول الطائفتین الی الحق، حق کے جو دونوں قریب لوگ ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ حق کے قریب ہے وہ اس گروہ کے ساتھ لڑے گا۔ حدیث کا مطلب سمجھ جائیں، اول الطائفتین، اولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے،
اور اس میں تفضیل، یہ عربی گرامر کا ایک مسئلہ ہے، اس میں تفضیل اس کو کہا جاتا ہے کہ دونوں کسی بات میں شریک ہو، دو چیزیں ہیں وہ کسی صفت میں شریک ہیں لیکن ایک زیادہ ہے دوسرے سے، یہ نہیں کہ دوسرے کے پاس حق نہیں ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں فلان دونوں اچھے ہیں لیکن یہ زیادہ اچھا ہے، فلان دونوں بڑے ہیں لیکن یہ زیادہ بڑا ہے، فلان دونوں محبوب ہے لیکن یہ زیادہ محبوب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قابل نفرت اور مبغوض نہیں، وہ بھی محبوب ہے لیکن دوسرا اس سے زیادہ۔ تو یہاں پر دونوں حق پر ہیں لیکن ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ علی رضی اللہ عنہ، وہ حق کے زیادہ قریب تھے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا یعنی نواسا یہ سید ہے، یہ سید ہے، وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور عن قریب اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے، اس نواسے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، کافروں اور مسلمانوں کے نہیں۔ کیا فرمایا؟ بین فئتین عظیمتین، دو بڑے بڑے گروہ، کن میں سے؟ من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ یہ صادق المصدوق، سب سے زیادہ سچی زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ دونوں مسلمانوں کے گروہ ہوں گے، علی کا گروہ، معاویہ کا گروہ، کوفہ کا لشکر، شام کا لشکر، یہ مسلمانوں کے گروہ ہوں گے، ان کے درمیان صلح اللہ کروائے گا میرے اس نواسے کے ذریعے۔ اور یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کرنے میں اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بات سمجھانے میں کوئی پیش رفت ہوتی، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تاریخ کے حوالے سے سند کے ساتھ انہوں نے اکثر واقعات ذکر کیے ہیں، وہ پڑھنے سے بڑی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو بلوائی تھے، جو عبداللہ ابن سبا کے تیار کردہ لوگ تھے، ان لوگوں نے آپس میں مشاورت کے ساتھ دونوں گروہوں میں شمولیت اختیار کی، کچھ معاویہ کے گروہ میں شامل ہو گئے، کچھ علی کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اب مقصد کیا ہے؟ اس وقت بھی اگر آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسرائیل کے اندر ایسے ایسے جامعات اور مدارس ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، جہاں اسلامی فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں پر اسلامی تاریخ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اور ایک یہودی کو بہترین ہمارے جو علماء ہیں حدیث پڑھ کر دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے، ان سے زیادہ پختگی کے ساتھ اسلام کا علم اس کو دلایا جاتا ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، اسلام کی خدمت کے لیے نہیں، اسلام کو بگاڑنے کے لیے۔ عبداللہ ابن سبا نے یہی راستہ اختیار کیا تھا، اس نے اپنے لوگ مسلمانوں میں داخل کر دیے تھے۔ مسجدوں کے امام بسا اوقات ایسے بھی پکڑے جاتے ہیں جو یہودی مشن پر چل رہا ہوتا ہے، اپنے عوام میں خون ریزی کرانا چاہتا ہے، ملکوں میں تصادم کروانا چاہتا ہے، سیاستدانوں میں مختلف قسم کے چینلز کے اینکرز، صحافی کی شکل میں، ہر روپ میں اسلام کے دشمن اپنے لوگوں کو لا کر ان سے کام لے رہا ہے۔ یہودیوں کا بہت بڑا مضبوط منصوبہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں گروہوں میں اپنے لوگ شامل کیے۔ البدایہ والنہایہ میں کئی مقامات پر ایسا موقع بھی آیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے صلح کی آفر ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے صلح پر اتفاق ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، کل صبح نماز کے بعد ملیں گے، آپس میں ہاتھ ملائیں گے، طے کریں گے حاکم کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، بیعت کون کریں گے، یہ سارا سلسلہ طے ہو جاتا۔ اب صبح ہونے سے پہلے رات کو یہاں سے بھی تیر اندازی شروع ہو جاتی، وہاں سے بھی تیر اندازی شروع ہو جاتی، اور پھر آ کے بڑوں تک یہ بات پہنچائی جاتی کہ بھائی آپ غفلت میں ہیں، آپ بھول میں ہیں، وہ صلح کے لیے نہیں آ رہے، وہ تو پوری جنگ کی تیاری کر کے آئے ہیں، آپ بھی تیاری کر لو۔ یہاں سے بھی جنگ شروع ہو جاتی، ادھر سے بھی جنگ شروع ہو جاتی۔ اکثر ایسے مقامات پہ جنگ شروع ہوئی ہے، آپس میں ملنے نہیں دیا گیا۔ اور جب آخر کار دو صحابہ کو جج بنایا گیا، ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو، تو بیچ میں سے تیسرا گروہ نکلا جن کو خوارج کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صلح کر لیں، ابھی تک ہم ان کو قتل کرتے رہیں، وہ ہمارا خون بہاتے رہے،
اب ہم ان کو معاف کر دیں. فیصلہ ہم انسانوں سے نہیں کروائیں گے. ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص یہ انسان ہے، اور اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے. اب قرآن فیصلہ کرے گا، اسلام فیصلہ کرے گا. ہم لڑیں گے، جو لڑتا ہوا غالب آیا یہ تلوار فیصلہ کرے گی کہ کس کی حکومت ہونی چاہیے. یہ لوگ خوارج تھے، یہ نکلے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب صلح کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے فتویٰ لگایا کہ معاویہ بھی کافر، علی بھی کافر، ابو موسیٰ اشعری بھی کافر اور عمرو بن عاص بھی کافر، العیاذ باللہ. اور جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر. جو ان کو کافر نہ کہے پھر کیا کرتے رہے؟ حرورہ ایک بستی ہے، اس میں یہ جمع ہوتے رہے، اور اس بستی میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا. وہاں سے اگر کوئی مسلمان گزرتا اس سے پوچھتے کون ہو؟ وہ کہتا میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں. مسلمان ہو؟ کافر؟ کہتا مسلمان. اچھا علی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، مسلمان ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اہل بیت میں سے. اچھا اس کو مسلمان مانتے ہو؟ معاویہ کے بارے میں؟ ہاں اس کو بھی مسلمان. اس کو قتل کرتے تھے، اس کو قتل کرتے تھے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر. اور جو مشرک وہاں سے گزرتا اس کو پوچھتے کون ہو؟ وہ اگر کہتا فلاں قبیلے سے ہو. مسلمان ہو؟ نہیں. اس سے کہتا اچھا قرآن نے کہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر آپ سے کوئی مشرک پناہ طلب کر لے اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر اس کو اپنے حفاظت کی جگہ تک پہنچا دو. اس کو قرآن سنا دیتے اور اپنے محفوظ ٹھکانے پر اس کو پہنچا دیتے. کس کو؟ مشرک کو. مسلمان کو کافر سمجھ کر قتل کرتے اور کافر کو اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دیتے. یہ وہ حدیث ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی کہ یدعون اہل الاوثان ویقتلون اہل الاسلام. یہ کافروں کو چھوڑیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. اور پھر اسی مشن پر چلتے ہوئے آگے بڑھے. بہت تفصیلی واقعہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ بات لمبی ہو جائے لیکن بات سمجھانا ضروری ہے، اس لیے اختصاراً عرض کرتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لیے، اور وہ بھی تب جب انہوں نے مسلمانوں کا قتل شروع کیا. علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بڑا علم سیکھا ہے، آپ ان سے مناظرہ کرو، ان کو قائل کرو. عبداللہ ابن عباس گئے ان خوارج کے پاس، ان سے کہا کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے دو دعوے ہیں. ایک دعویٰ تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم لڑتے رہیں، جب ہم غالب آئے ہم نے ان کے جو مقابل کے لوگ ہیں ان کے عورتوں کو پکڑا، ان کے لوگوں کو پکڑا، ان کے مال کو ہم نے حاصل کر لیا. اب علی رضی اللہ عنہ کا حق بنتا ہے کہ ہمارے درمیان یہ تقسیم کر لے، ان کے عورتوں کو ہم لونڈیاں بنا لیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اچھا آپ میں سے مجھے بتاؤ کون ہے جو اپنی ماں کو اپنی لونڈی بنانا چاہتا ہے، اپنی ماں کو اپنی لونڈی بنا کر اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا. عبداللہ ابن عباس نے کہا دیکھو علی کے مقابل میں آنے والی ام المومنین عائشہ بھی ہے، جنگ جمل میں ام المومنین عائشہ بھی آئی ہیں اور ان کے لشکر کو شکست ہوئی. عائشہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کے علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھ لگ گئی، ان کو محفوظ ٹھکانے پر پہنچایا. اس پر ان کو اعتراض تھا. کہا عائشہ کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، آپ میں سے کون ہے جو اپنی ماں کو لونڈی بنا لے؟ سارے خاموش، کوئی جواب نہیں تھا. عائشہ کو جو مومنوں کی ماں ہے اپنی ماں کو تم لونڈی بناؤ گے؟ اس جواب کے اوپر وہ خاموش ہو گئے. دوسری بات جو ان کا اعتراض تھا کہ انہوں نے انسانوں کو جج بنایا، جبکہ جج تو اللہ خود ہے، اللہ خود فیصلہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، یہ قرآن کی آیات پڑھتے تھے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں تنازعات اور اختلافات ہوں، چپکلش ہو، صلح کی کوشش کی گئی ناکام رہی، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے جج بنائے جائیں، ان دو ججوں کو فیصلے کا اختیار دیا جائے. جب ایک گھر کو بنانے کے لیے، میاں بیوی کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انسانوں کو جج بنانے کا حکم قرآن نے دیا، تو امت کے دو بڑے دڑوں کو ایک کرنے اور ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے انسانوں کو جج نہیں بنایا جا سکتا. اس پر عبداللہ ابن عباس کی یہ دلیل سن کر 300 لوگ واپس پلٹ آئے، 300 لوگ، اور جو اس نظریے پر پختہ تھے تقریباً کچھ 200 کے قریب وہ رہ گئے. انہوں نے کہا نہیں آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی،
وہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر کشی کی اور نہروان کی لڑائی، نہروان کی جنگ ان ظالموں کے خلاف ہوئی۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کو ہم نے خوب قتل کیا، کہا اب ان میں تلاش کرو، ایک بندہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی بیان فرمائی ہے کہ دو مسلمانوں کے گروہ کے آپس کے اختلاف کے وقت ایک تیسرا گروہ نکلے گا، ان میں سے ایک آدمی ہوگا، اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہوگا اور اس بازو کا سرا عورت کے پستان کے سرے کی طرح اس کے اوپر چند ایک بال ہوں گے، اس بندے کو تلاش کرو۔ صحابہ اکرام اور تابعین جو اس وقت موجود تھے وہ تلاش کرتے رہے، لاشوں کے ڈھیر میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا۔ علی رضی اللہ عنہ بڑے افسردہ ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے غلط لوگوں کو قتل کیا ہو۔ کہا تلاش کرو، مزید تلاشی لے لی گئی۔ لاشوں کے نیچے زمین کے ساتھ ایک لگی ہوئی لاش، اس کو جب نکالا گیا اس کی یہی صفت تھی، ایک ہاتھ کٹا ہوا اور بازو کا سرا عورت کے پستان کی طرح، اس کے اوپر چند ایک بال تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے، سجدے شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو قتل کیا جو قتل کے حقدار تھے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میں ان کو پا لوں تو میں ان کو سمودیوں اور عادیوں کی طرح قتل کروں گا۔ اب یہاں سے ان لوگوں کے دلوں میں ایک انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے 3 لوگ نکلے، ایک علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، دوسرا معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، اور تیسرا عمرو بن عاص کو قتل کرنے کے لیے۔ معاویہ کو قتل کرنے والے نے، اور تینوں نے تاریخ ایک رکھی تھی، فجر کی نماز کا ٹائم رکھا تھا، شام گیا، اس نے حملہ کیا لیکن ناکام رہا، معاویہ رضی اللہ عنہ بچ گئے۔ عمرو بن عاص اس رات یا گھر پہ نہیں تھے یا کسی اور گھر میں تھے، کسی اور بیوی کے پاس تھے، اس علاقے میں نہیں تھے جہاں وہ عام دنوں میں آتے تھے نماز فجر پڑھنے کے لیے، وہ بھی بچ گئے۔ اور عبد الرحمن بن ملجم، یہ ظالم نے مدینہ میں بلکہ کوفہ میں علی رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا فجر کی نماز کے لیے آتے ہوئے راستے میں مسجد کے دروازے کے قریب، اور وہیں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور بعد میں مسلمانوں نے اس کو پکڑا تو اس کو جب سزا دینے لگے، اس کے اعضاء کاٹنے لگے، اس نے کہا بھائی میرے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹو لیکن میری زبان کو نہ کاٹنا، اس لیے کہ میں اس سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، یہ خوش فہمی ہے کہ میں اللہ کی بڑی عبادت کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے مومن کو، اللہ کے نبی کے خلیفہ کو، اہل بیت میں سے ایک اہم مقام رکھنے والے صحابی کو کافر کہہ کے قتل کرتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، اور زبان کو کاٹ دیا جائے تو یہ زبان ذکر سے مشغول ہو جائے گی، ذکر سے رک جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا رہا۔ علی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد ایک اچھا ماحول بھی بنا، نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ثابت ہوئی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس شرط پر بیعت لی، کوفہ والوں سے، علی رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے، ان کے ماننے والے، ان کے حمایتی، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے خلیفہ بننے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جو کہوں گا وہ کرو گے، جو میری بات ہوگی اس کی اطاعت کرو گے، میرے والد کے ساتھ جو تم نے کیا اس طرح نہیں کرو گے، نافرمانی اور بے وفائی نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم وفاداری کریں گے۔ بیعت لی، بیعت لینے کے بعد سیدنا معاویہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان آپس میں ایک ہو جائے، خلافت مجھے نہیں چاہیے، مجھے کرسی نہیں چاہیے، میں اس کو قربان کرنے کو تیار ہوں، مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، مسلمانوں کی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے، لہذا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سارے مسلمان ایک جماعت بن گئی۔ یہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ آج یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، لیکن یہ پیشن گوئی پوری ہونا کچھ لوگوں کو برداشت نہ تھی۔ اسلام کے دشمن اس پر خوش نہیں تھے، ان کے امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، انشاءاللہ اس سے آگے جو کچھ ہے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچ حق سمجھنے کی توفیق دے، صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے خلاف سازش کرنے والے ہر سازشی کو سمجھنے اور اس کی سازش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اہل بیت کے ساتھ محبت یہ کوئی فطری محبت نہیں ہے۔ فطری محبت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، یہ فطری محبتیں ہیں۔ ایک ہے ایمانی محبت۔ اہل بیت کے ساتھ، سیدنا حسین کے ساتھ، سیدنا حسن کے ساتھ، سیدنا علی کے ساتھ، سیدنا فاطمہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو اور آپ کے گھر والوں سے محبت نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس تقاضے کے آڑ میں، اس محبت کے آڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کے ہر وقت سفر اور حضر میں جو ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کے آگے پیچھے لڑنے والے، آپ کا دفاع کرنے والے، آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، ان کو ہم برا کہہ دیں، ان کو غلط کہہ دیں، ان سے دشمنی رکھے، ان کو گالیاں دے، ان کے لیے برے الفاظ استعمال کریں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور حقائق سے آنکھیں چھپانا، جھوٹی جو اشاعتیں ہیں، پروپیگنڈے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جانا، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ اس لیے حقائق جاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم حق سننے اور حق سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو اصل کتابیں ہیں جن میں سند کے ساتھ واقعات کا ذکر ہوا ہے، مصنوعی بناوٹی روایتیں نہیں، جو کئی سال بعد لکھی گئی ہیں، وہ کتابیں نہیں۔ اگر کئی سال بعد لکھی گئی ہیں ان میں سندوں کا وجود ضروری ہے اور سند بھی صحیح ہو۔ تو صرف جو رلانے کی کوشش کرنے میں طرح طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے سامعین کا دل نرم ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، بس اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، بس کسی طریقے سے ان کے دلوں کو نرم کر کے اہل بیت کی محبت میں ان کو رلایا جائے، یہ جھوٹ بولنے کی اتنی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ ٹائم پر آیا کریں اور آ کر مکمل بات سننے کی کوشش کیا کریں تاکہ حقائق آپ کے سامنے آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق دے، اور اسلام کو اللہ رب العالمین سازشیوں کے سازش سے، دشمنوں کے جو ناکام کوششیں ہیں ان سے اللہ رب العالمین اسلام کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ رب العالمین حق سچ سمجھنے کی توفیق دے اور حق سچ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔